بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک خراسانی شخص، اس نے مکہ مکرمہ میں 60 سال، اپنی زندگی کے 60 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اور کس طرح سے گزارے؟ وہ دن میں تلاوت قرآن کیا کرتا تھا اور رات میں خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا، اور اس قدر دیانتدار تھا کہ لوگ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ ایک نیک انسان نے کہیں سفر پر جانا تھا تو وہ 10,000 دینار امانتاً اس کو رکھوا گیا۔ جب یہ سفر سے واپس پلٹا تو اس خراسانی شخص کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس نیک انسان نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ میں نے 10,000 دینار ان کو امانتاً دیے تھے، تو گھر والوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، خون پسینے کی کمائی تھی، تو یہ علماء کرام کے پاس گیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ تو علماء کرام نے کہا کہ بھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ دن میں قرآن پڑھتا تھا، رات میں طواف کیا کرتا تھا، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ تو حدیث کی روح سے جو جنتی ہوتے ہیں ان کی روحیں زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، تو تم رات کے تیسرے پہر میں اس کو آواز دینا، اگر وہ جنتی ہوا تو تمہاری بات کو سنے گا۔ وہ 3 راتیں رات کے تیسرے پہر میں زمزم کے کنویں میں اس کو آواز دیتا رہا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تو اس نیک انسان نے علماء کرام کو آ کر بتایا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا دوست جہنمی ہے۔ یمن میں ایک برہوت نامی کنواں ہے، تو جو جہنمی ہوتے ہیں ان کی روحیں وہاں قید کی جاتی ہیں، تو تم رات کے تیسرے پہر میں اس کو جا کر آواز دو، وہ تمہیں جواب دے گا۔ یہ یمن گیا، برہوت نامی کنویں میں جھانک کر اس کو آواز دی، اے فلاں بن فلاں، میں نے تجھے امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو خراسانی نے جواب دیا۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوا، بڑا تعجب حیران ہوا، کہنے لگا تو اتنا نیک انسان تھا، تو عابد و زاہد تھا، تو دنیا سے بیزار تھا، دن تیرا قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتا تھا، رات تیری خانہ کعبہ کے طواف میں گزرتی تھی، جہنم میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو وہ خراسانی شخص کہنے لگا کہ تم نے میری نیکیاں تو دیکھیں، لیکن میرا ایک گناہ تم پر ظاہر نہیں، وہ گناہ میرا رب جانتا تھا۔ کہا کیا گناہ تھا؟ کہنے لگا میری ایک غریب معذور بہن تھی جس سے میں نے تعلق توڑا ہوا تھا، اس کا خیال کرنے میں لاپرواہی سے کام لیتا تھا۔ جب میری موت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی، یعنی مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، رشتہ توڑنے والے پر کبھی رحم نہیں کروں گا۔ تو بہترین کپڑے پہنتا تھا، تیری بہن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے۔ تو کھانے کھاتا تھا، تیرا پیٹ بھرا ہوتا تھا، تیری بہن بھوکی رہتی تھی۔ تو پانی پی کر سیراب ہوتا تھا، تیری بہن پیاسی رہتی تھی۔ تو میری عزت و جلال کی قسم، جس نے رشتہ توڑا ہے، میں رشتہ توڑنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو برہوت نامی کنویں میں پھینک دو، تو ملک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا، اور بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی بنا پر مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس نیک انسان نے کہا کہ میری امانت کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ میرے گھر کے فلاں کنویں میں جا کر زمین کھودنا، تمہیں وہاں سے امانت مل جائے گی، اور ایک مہربانی کرو کہ میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے دعا کی درخواست کرو، جب تک میری بہن مجھے معاف نہیں کرے گی میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ کہتے کہ میں دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچا، اس کے گھر گیا، اور جہاں جو سا کونا اس نے بتایا تھا اس کونے کو کھودا، وہاں سے میری امانت، میری رقم مجھے مل گئی۔ پھر میں اس کے آبائی علاقے میں گیا، اس کی بہن کو تلاش کیا، تو پورا واقعہ میں نے سنایا، تو اس کی بہن رونے لگی، اور پھر میں نے اس کی ضروریات کو پورا کیا، اس کی بہن نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں زمزم کے کنویں میں جا کر اس کو آواز دوں کہ پتہ چلے شاید اس کو برہوت نامی کنویں سے نجات مل گئی ہو۔ تو جب میں نے زمزم کے کنویں میں جا کر اس کو آواز دی تو اس نے کہا الحمدللہ
میری بہن نے مجھے معاف کر دیا، مجھے برہوت نامی کنویں سے نجات مل گئی، اب میں زمزم کے کنویں میں امن اور چین کے ساتھ ہوں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ وہ خراسانی شخص وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، دن میں قرآن پڑھتا تھا، رات میں طواف کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں، ایک گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی، ایک گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو اپنی نیکیوں پہ اترانا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیا پتا کوئی چھوٹی سی غلطی سے بندے کی پکڑ ہو جائے۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ رشتہ توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم رشتہ توڑنے والے پر رحم نہیں کروں گا، یعنی کہ رشتہ توڑنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ رشتہ توڑنے والی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے۔ کوئی باپ سے ٹکرایا ہوا ہے تو کسی نے ماں سے لڑ کر اپنا گھر الگ بسایا ہوا ہے، کوئی اپنے بھائی سے بگاڑ کر اپنا گھر اجاڑ کر بیٹھا ہے، تو کوئی اپنی سگی بہن سے بگاڑ کر بیٹھا ہے، کسی کی غیروں سے تو اچھی طرح بنی ہوئی ہے لیکن خالہ ماموں تایا چاچا سے ٹھنی ہوئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس لاپرواہی کو اختیار کرنا، میل جول نہ رکھنا، خود مالدار ہونا اور ان کے غریب ہونے کی صورت میں ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، بہن فاقے برداشت کرے اور بھائی ہوٹلوں کے مزے لے، بہن مال نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کی شادی نہ کر پائے اور بھائی اپنے بیٹوں کی شادیوں پر پانی کی طرح پیسہ بہائے، بہن کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں اور بھائی دوسرے دوستوں کو مہنگے ترین کپڑے تحفے کے طور پر دے رہا ہو، بہن کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ بیماری کے لیے دوائی لے لے، یہ اپنی بچوں کی سالگرہ منا رہا ہو، بہن تکلیف سے ہائے ہائے کر رہی ہے اور یہ سالگرہ پہ بے بہا پیسے بہا رہا ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، ایسے بھائیوں کی گرفت ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے اندر وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ رشتہ داری کا لحاظ رکھنا یہ کتنا اہم کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دیکھیں، عبادت کے بعد کون سا کام کرنا ہے؟